السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں، آپ کے مواعظ میں ایک بہت ہی جامع اور مختصر خطبہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں اس خطبے کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ اس خطبے کا ایک جملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ماذا یستقبلونکم وماذا تستقبلونہ۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو تمہارے سامنے کون آ رہا ہے؟ تو صحابہ جو ہے آپ کی یہ بات سن کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، کون آ رہا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، جانتے ہو کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے تمہارے سامنے؟ کون آ رہا ہے؟ تو صحابہ اکرام پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی، کون آ رہا ہے؟ تو تیسری مرتبہ پھر فرمایا، جانتے ہو کون آ رہا ہے تمہارے سامنے؟ کون آ رہا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ فرمایا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی وحی اتر رہی ہے تو بتائیے، کوئی وحی آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کوئی دشمن کا اٹیک تو نہیں ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا کون آ رہا ہے؟ فرمایا رمضان تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بلیغہ ہے، بہت ہی مختصر جامع الفاظ میں آپ نے سب کو متوجہ کیا، سب کی نیتوں کو، سب کی فکر کو، سب کی توجہ کو متوجہ کیا، بھائی میری طرف توجہ کرو، سوچو تو صحیح کون آ رہا ہے۔ آپ ایک اچانک ایک بات بول دیتے تو سن لیتے، ختم۔ لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا، اب یہ وقت ہے جو شعبان کے آخری دنوں میں ہماری توجہ، ہماری فکر پوری کی پوری رمضان المبارک کی طرف ہو۔ رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اس امت پر، کیونکہ روزے تو پچھلی ساری امتیں رکھتی آئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا جو حکم بیان فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب، یہ روزے صرف آپ نہیں رکھنا ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی رکھیں۔ ایک بہت بڑا کام اگر کسی کو دینا ہو اور ان سے یہ کہا جائے آپ سے پہلے بھی یہ کام بہت لوگ کر چکے ہیں، تو آدمی جو ہے اس کام کو آسان سمجھے گا اور بڑی آسانی سے کرے گا۔ یہی بات ہے کہ روزہ فرض فرما رہے اللہ تعالیٰ، گھبراؤ نہیں، یہ کام تم سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، لیکن احکام میں فرق ہے، اور اس امت کو احکام روزے کے الگ، اس میں بھی بڑے انعامات ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس امت کو جو نعمت عطا فرمائی وہ رمضان عطا فرمائی، بہت بڑی۔ اور اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں اس موقع پر پہنچایا ہے کہ ہم اس رمضان کا استقبال کریں۔ سوچیں، کیونکہ ہم سے پہلے بہت سے لوگ تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ اسی لیے کہتے نا، یہ جو زندگی ہے یہ سرمایہ ہے، ایسٹ ہے ہمارا، یہ وقت، یہ زندگی، یہ روزانہ کی زندگی، یہ دن رات، یہ ہمارا، اس کا صحیح مصرف کیا ہے؟
یہ مصرف ہے، صحیح جگہ لگانا۔ جب آدمی اپنے سرمایے کو، اپنے ایسٹ کو صحیح جگہ نہیں لگاتا تو افسوس کرتا ہے۔ کرتے ہیں لوگ بعض مرتبہ، سٹاکس پر لگانا ہے، سٹاکس بڑھ جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، آدمی سوچتا ہے کاش میں لگا لیتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت اور افسوس کے دن سے ڈرائیے انہیں متنبہ کیجیے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کا ایک دن، اس دن آدمی کھڑے ہو کر یہ افسوس کرے گا زندگی میں اتنے رمضان اللہ نے مجھے عطا فرمائے، ایسے بابرکت جمعہ، ایسے بابرکت موقع اللہ نے مجھے عطا فرمائے، میں نے اس سے کچھ وصول نہیں کیا۔ تو ہم نیت کریں کہ میں اس رمضان سے وصول کروں گا، میں اس رمضان سے۔ تو رمضان میں ہم کیسے داخل ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں کیسے داخل فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس مہینے میں جب تم داخل ہو تو اس کے فضائل کو ذہن میں رکھ کر، مستحضر رکھ کر، ذہن میں رکھ کر داخل ہونا۔ جب آدمی کسی چیز کے فضائل کو، اس کے انعامات کو ذہن میں رکھ کر جب داخل ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ماشاءاللہ عمرے میں لوگ جاتے رہتے ہیں، جب عمرے پہ جاتے ہیں پلاننگ ہوتی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اتنے عمرے کرنا ہے، اتنا کام کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، یہ دعائیں مانگنا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی جب آپ بیت اللہ جائیں، جب آپ کی نگاہ بیت اللہ پر سب سے پہلے پڑے تو اس وقت دعا مانگی، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سوچتے تو آدمی جو ہے وہ وقت غفلت میں نہیں گزارتا۔ آپ خود دیکھیں اس مجمع میں کتنے ہیں جو عمرے کے لیے گئے اور انہوں نے یہیں سے یہ پلاننگ بنائی اور یہ ترتیب بنائی کہ جب میں بیت اللہ کو دیکھوں گا تو مجھے کیا دعا مانگنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسے ہی چلے گئے کھڑے ہو کر جا کے ربنا آتنا پڑھ لیا، نہیں، پلاننگ ہوتی، میری یہ دعا ہے، میرا یہ عمل ہے، کیونکہ اس کے فضائل سنے ہیں۔ اللہ کے گھر کو جب دیکھو گے تو دعا قبول ہوتی ہے، مطاف میں دعا قبول ہوتی ہے، تو آدمی اس فضیلت کو ذہن میں رکھ کر بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو میں بھی رمضان المبارک کے فضائل کو ذہن میں رکھ کر رمضان میں داخل، تاکہ یہ رمضان غفلت میں نہ گزرے، تاکہ یہ رمضان غفلت میں نہ گزرے۔ کیا نظام چلتا ہے؟ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ فتحت ابواب الرحمہ، سال بھر میں کچھ دروازے بند رہتے ہیں رحمت کے، کبھی کبھی کھلتے ہیں، کبھی بند ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں پورے دروازے رحمت کے اللہ تعالیٰ کھول رہے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، سرکش شیاطین کو پکڑ کر جو ہے انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ سوچیں یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں، ایک وہ فرشتے ہیں جو آسمانوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک وہ فرشتے ہیں جو حاملان عرش ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا، جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، 4 فرشتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آسمان دنیا کے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ان کا کام ہی اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہیں، اور حاملان عرش کی تسبیح ایک روایت میں بیان فرمائی سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد لک العلم بعد حلمک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد، اے اللہ آپ کی تعریف، آپ کی پاکی اور آپ ہی کی تعریف ہے، لک الحمد، تعریف آپ کے لیے ہے، علی حلمک بعد علمک، جاننے کے باوجود آپ برداشت کر رہے ہیں، جاننے کے باوجود اس کی تنہائی ایسی ہے، اس کی رات ایسی ہے، اس کا سوچ ایسا ہے، اس کے خیالات ایسے ہیں، لک الحمد علی حلمک بعد علمک، لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، قدرت ہے اللہ کو پکڑنے کی، جب چاہے جیسے چاہے، لیکن پھر بھی معاف کرتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں رمضان المبارک میں، چھوڑو اپنی تسبیح،
اللہ کو تسبیح بہت پسند ہے. احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کو محبوب کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب چھوڑ دو، رمضان میں اس کو بند کر دو. تو حاملین عرش کیا کہیں ہم؟ میرے روزے دار بندے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. سبحان اللہ، میرے روزے دار بندے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہو. سبحان اللہ. سوچیں دوستو کیا نظام اللہ تعالیٰ کا جنت کو مزین کر رہا ہے. رمضان المبارک ابھی شروع نہیں ہوا، جنت کے جو رضوان ہیں، رضوان جنت کے جو سردار ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضوان، رمضان آ رہا ہے، جنت کو مزین کرو، آراستہ کرو، سجا دو. اور جہنم کے داروغہ کو بلاتے ہیں مالک، رمضان آ رہا ہے، دروازے بند کر دو، بند کر دو دروازے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو دوستو ہمیں یہ مبارک مہینہ اللہ ہمیں، تو میں دو باتیں میں نے، سب سے پہلی بات میں نے عرض کی کہ ہم جو ہے ایک پلاننگ بنائیں کہ رمضان المبارک میں جب میں داخل ہوں اس کے فضائل کو سامنے رکھ کر داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے رہے ہیں، اللہ مجھے کیا لینا ہے. ہاں، اور ایک بات آگے عرض کروں، ماشاءاللہ اگر ہم بیٹھ کر جائزہ لیں ہماری زندگی کا کتنا رمضان ہے، ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے، استفتی قلبک، اپنے آپ سے بیٹھ کر پوچھے میری زندگی کا جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہ کتنا رمضان ہے. بیٹھ کر سوچے، اور آگے کا کیا معاملہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آدمی بیٹھ کر سوچے اور پھر یہ طے کرے یہ رمضان، اس رمضان کو میں کیسے گزارنا ہے. اس رمضان کو، یہ جو مجمع ہے یہ مجمع روزے داروں کا ہے. یہاں پہ میں روزے کے فضائل بیان کرنا مقصد نہیں ہے. یہ مجمع تراویح پڑھنے والا ہے، یہ مجمع قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. روزے رکھنے کی نہیں، سب کی نیتیں روزے کی ہیں، سب کی نیتیں تراویح کی ہیں، سب کی نیتیں قرآن پاک کی ہیں. ایک سوال ہے، کیا رمضان صرف روزے کے لیے ہے؟ کیا رمضان صرف تراویح کے لیے ہے؟ ایک سوال ہم اپنے آپ سے کریں. رمضان صرف روزے کے لیے نہیں ہے، رمضان صرف تراویح کے لیے نہیں ہے. رمضان ہمیں اللہ دے رہے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے. اس مقصد کو سامنے رکھیں. اگر کوئی ہم میں سے یہ سوچے کہ رمضان مجھے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، اس نے ایک نیت کی، ایک درجے کی نیت کی، اس نے طے کیا بہت مبارک ہے، قابل مبارک. اس نے طے کیا مجھے تراویح پڑھنی ہے، بہت قابل مبارک نیت ہے. اگر کوئی نیت کرے مجھے رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، بہت اچھی نیت انہوں نے کی، مبارکبادی کے قابل ہیں. لیکن نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں. گزشتہ سال میں جس عمر میں تھا، اس سال میں ایک اور آگے، اگلے سال میری اور عمر آگے ہوگی. میں آخرت کے قریب بڑھ رہا ہوں، موت کے قریب بڑھ رہا ہوں، تو میں آگے بڑھنا ہے. یہ رمضان اللہ تبارک و تعالی مجھے ترقی کے لیے دے رہے ہیں. مجھے اللہ، یہ بندہ سوچے، مجھے ترقی کے لیے، میری تربیت کے لیے رمضان ہے، میرے تزکیے کے لیے رمضان ہے. یہ رمضان میرے تزکیے کے لیے ہے. یہ رمضان مجھے اللہ کا ولی بننے کے لیے ہے، اللہ کا دوست بننے کے لیے ہے. اللہ کا دوست بننے میں جو دو بڑی رکاوٹیں ہیں، ایک طرف شیطان، ایک طرف نفس، یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سرکش شیاطین کو تو میں نے قید کر دیا، اور رہی بات نفس کی، اسے قابو میں کرنے کے لیے میں نے تمہیں روزے دے دیے. یہ رمضان صرف کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا پیارا بندہ بننا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. اسی لیے روزہ دیا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد فرمایا لعلکم تتقون. روزہ تقوی کے لیے ہے. اور تقوی کیوں ہے؟ تقوی ولایت کے لیے ہے، اللہ کا ولی بننے کے لیے. ولی صرف فلاں بزرگ کا کام نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا ولی بننا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا، سنو، الا حرف تنبیہ ہے. کدھر متوجہ ہو رہے ہیں آپ؟ سنو، یہ الا کہتے ہیں عربی میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جانتے ہو اللہ کا ولی کون ہے؟ ایمان والا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایمان دیا. اب دوسری یہ کوالٹی ہمیں اس مہینے میں لینا ہے. وہ کوالٹی کیا ہے؟ تقوی ہے. روزہ تقوی کے لیے، تقوی ولایت کے لیے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ رمضان ولایت کے لیے، رمضان اللہ کا ولی بننے کے لیے. اللہ کا ولی بننا ہے، مجھے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے.
اور اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنا ہے. یہ نیت کروں میں بیٹھ کر مجھے نیت کرنا ہے دوستو، کیونکہ ابھی یہ مہینہ عمل کا ہے، پورے کے پورے عمل کا مہینہ ہے. رمضان مجھے اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کی تربیت کرنا. کیا روحانی فتحت ابواب الرحمہ، رحمتوں کے دروازے کھول رہے ہیں، کھول دیے گئے. اب بیٹھ کر میں تنہائی میں بیٹھ کر میں اپنے آپ کا جائزہ لوں، بیٹھ کر ایک نیت کروں میں وہ کون سی چیزیں ہیں میری زندگی کے اندر جو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہیں. اس کے نکالنے کا سب سے بہترین مہینہ اور وقت رمضان ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو اب تک میرے اندر نہیں آئیں، فرائض میں، سنتوں میں، ایمان کی صفات میں، کون سی چیز ہے؟ کون سی نہیں؟ کیا ایسے ہی چلے جائیں؟ یہ رمضان تکمیل کے لیے ہے. کس کے لیے؟ رمضان اپنے آپ کو مکمل بنانے کے لیے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا نمبر کتنا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان. 9واں مہینہ ہے رمضان. 9 مہینے میں بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے. یہ 9واں مہینہ ہے، 9ویں نمبر کا مہینہ ہے رمضان. اس میں اپنے آپ کو مکمل کرو، اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو، اپنے صفات کو. یہ دوستو یہ مہینہ ہے اپنے آپ کو تکمیل کرنے کا، غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے غفلت میں یہ نیت مت کریں مجھے روزہ رکھنا ہے، صرف یہ نیت مت کریں کہ صرف مجھے قرآن پڑھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے. نہیں، میری نیت آگے ہو. یہ اللہ نے مجھے موقع دیا دوبارہ، اب مجھے نیت آگے کرنا ہے. میں اللہ کا محبوب بندہ بنوں گا. میں بیٹھ کر سوچوں گا. ہدایت کا مہینہ ہے رمضان. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت اہدنا الصراط المستقیم نماز کی ہر رکعت میں ہر آدمی پڑھتا ہے. پڑھتا نہیں پڑھتا؟ صدیق بھی پڑھیں گے، عمر فاروق بھی پڑھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ ہر آدمی ہدایت کا محتاج ہے. اور پڑھتے ہوئے یہ سوچنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میں ہدایت کے کس راستے میں کمی پر ہوں، میں اس کو مانگ رہا ہوں. نماز ہے، اللہ کا شکر ہے. کیا زکوٰۃ میری پوری ہے؟ زکوٰۃ بھی ہے. کیا میرے روزے صحیح ہیں؟ کیا میرے اخلاق صحیح ہیں؟ کیا میرے معاملات صحیح ہیں؟ کیا میری آپس میں گناہوں سے بچنا صحیح ہے؟ آدمی جائزہ لے. تو ایک میرا اللہ تعالیٰ مجھے بھی، ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کا ماحول اتنا نورانی، اتنا رحمت والا مہینہ ہے. میں اپنے آپ کو بیٹھ کر یہ دیکھ کون سی چیز کی کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کا سب سے بہترین موقع رمضان. کون سی صفت اور خوبی اور عمل اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں. آگے بڑھنا ہے، مجھے مکمل ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ کسی ناقص عضو کے ساتھ دنیا میں آ جائے، سارے دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس عضو کو مکمل نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک انسان دنیا سے ناقص عمل لے کر چلا جائے، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی اسے مکمل نہیں کرتی. تو ہمیں یہاں پہ طے کرنا دوستو یہ بات ہے. سب سے آدمی بیٹھ کے، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، چھوٹتی نہیں. اللہ ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. جس کی لت ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ موت کے وقت، جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے، وہ گناہ اس کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتا ہے جس کی عادت ہو جاتی ہے. کسی بھی گناہ کی عادت، یہ اللہ سے مانگتے رہے اللہ عادت نہ ہو. کبھی انجانے میں، کبھی نفس کے بہکاوے میں، کبھی ماحول کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے اللہ معافی مانگ. لیکن عادت، جب تک میں مووی نہ دیکھوں چین نہیں آئے، جب تک ڈرامہ نہ دیکھوں چین نہ آئے، جب تک میوزک نہ سنوں چین نہ آئے. یہ جو ہے نا، یہ جو لت پڑتی ہے، یہ کچھ نہیں ہے. جب موت کا وقت آتا ہے، اس موقع پر جو ہے نا، اس کے لیے یہی گناہ اس کے ایمان میں خاتمے کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتا ہے. یہ بہترین موقع ہے، یہ بہترین موقع ہے. ہم اس موقع پر، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، علماء نے لکھا ہے
رمضان المبارک میں سال بھر کی رحمتوں اور برکتوں کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جمع فرماتے ہیں. سوچیں سال بھر کی برکتیں، عرفے کے دن کی، ذی الحج کے پہلے 10 دن کی، کتنے جمعے آتے ہیں سال بھر میں، کیسے کیسے مبارک دن آتے ہیں، ان سب کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرتے ہیں رمضان المبارک میں. اس موقع پر بیٹھ کر اگر میں طے کروں یا اللہ نماز کی میری اندر کمی ہے، یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کمی ہے، یا میری زبان میں سختی ہے، یا اللہ میرے اندر کہیں مزاج میں تکبر نہیں ہے، اس کبر کے ساتھ میں اگر چلا جاؤں تو مجھے کیا ہوگا، میرے اندر ظلم، زیادتی یا کسی کو ٹھیس پہنچانے کا مزاج ہے، یا میری زبان غیبت میں لگ چکی ہے. آدمی بیٹھ کے سوچے، بیٹھ کے تزکیے کا مہینہ، تربیت کا مہینہ، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ، اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ رمضان. اسی لیے سال بھر کی انہیں سوچے وہ ساری برکتوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا آگے بڑی عجیب بات کہ پورے رمضان کی برکتوں کو اللہ آخری عشرے میں جمع فرماتے ہیں. پورے رمضان کی برکتوں کو آخری عشرے میں جمع فرماتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بڑی بہترین بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 3 باتیں بڑے اہتمام سے کرتے تھے. بڑے اہتمام سے کرتے تھے 3 باتیں، اور یہ تینوں باتیں آپ رمضان کے علاوہ بھی کرتے تھے. آپ کی سیرت اگر دیکھیں، سب سے پہلے آپ عبادت میں اپنے کو تھکاتے تھے. رمضان آتا تو اور آپ کی تھکاوٹ بڑھتی تھی، اور جب آخری عشرہ آ جاتا شد مئزرہ، کہتے ہیں نا کہ اپنی تہبند کس لینا. بس یہ آخری عشرہ، سب سے پہلا کام عبادت میں تھکانا، اللہ کو بتانا، میں اپنی تھکاوٹ اللہ کو بتاؤں، یا اللہ میں تلاوت میں تھک رہا ہوں، خدمت میں تھک رہا ہوں. روزہ رکھ کر روزہ نہیں، ایسا نہیں تھوڑا سا کم کھا کر تھک رہا ہوں، اللہ کو پسند ہے یہ اپنے آپ کو تھکاوٹ اللہ کو بتائے کہ اللہ میں تھک رہا ہوں. اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. اللہ ہمیں اس میں قبول فرمائے کہ ہم خوب زکوٰۃ صدقات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور فرماتی ہیں تیسرا عمل دعاؤں میں گریہ وزاری. آپ کی دعائیں تو اتنی اللہ اکبر، لیکن رمضان آتا تو آپ دعاؤں میں اور اپنے رونے کو بڑھا دیتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رمضان گزرتا تھا. وجہ یہ ہے کہ برکتیں ہی برکتیں ہیں. اس مہینے کو برکتوں نے گھیر لیا. سارے سال کی برکتیں رمضان میں، اور رمضان کی برکتیں آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی برکتیں طاق راتوں میں، اور ساری طاق راتوں کی برکتیں لیلۃ القدر میں. اب وہ بتائیں اتنی بڑی نعمت اللہ اگر ہمیں دے، اگر ہم غفلت میں اور ناقدری میں رہیں تو اللہ ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بطور انعام کے اکرام کے ہمیں دے رہے ہیں. اسی لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ناراضگی کے ساتھ فرمائے تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے اتنا مبارک مہینہ اگر کوئی پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے. اور آپ نے فرمایا آمین. جبرائیل کہہ رہے ہیں ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم رکھتے فرمایا آمین. کہ اللہ کے سوچیں ایک بڑا ہمیں کوئی گفٹ دے رہا ہے، ہم اس کو کیسے لیں؟ اس لیے دوستو ہم نیت کریں انشاءاللہ ایک بات بیٹھ کر، یہ مہینہ برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ ہے. میں اس رمضان میں اپنی تربیت، اپنی ترقی، اپنا تزکیہ، اپنی صفائی، کیا چیز ہے مجھے اس میں نکالنا ہے اپنی زندگی سے، کیا چیز نکالنا ہے اور کیا چیز لینا ہے. اس کو اس طے کریں. 3 چیزیں 4 چیزیں کیا کیا کمی ہیں، اور صرف رمضان تک کے لیے نہیں. نیت رمضان کی کریں گے تو رمضان تک کے لیے آسان ہے. اگر نیت ہم زندگی بھر کی کریں گے، اللہ ہماری نیت کے مطابق زندگی بھر کے لیے فیصلہ کرے. اللہ ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، اور خاص طور پر ہمارے فلسطین کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو خیر و برکت کا، رحمت کا، امن کا، عافیت کا
اور ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔